الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین و ناظرات، جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات و واقعات کا بیان شروع کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں گا، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اس روئے زمین پر 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں جناب حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کافروں میں بختہ نصر اور نمرود بادشاہ تھے۔ اور 5ویں آئیں گے جو پوری دنیا پر حکومت کریں گے، جن کا نام امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ بختہ نصر کون تھا، نمرود کون تھا؟ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یہ تفسیر کے اندر موجود ہے کہ قوم امالکہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ اب لوگوں کے اس کے باپ کا نام معلوم نہیں تھا، تو لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا بخت نصر، یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ اسی نام سے وہ مشہور ہو گیا۔ پھر خدا کی شان، یہ بچہ بڑا ہو کر کہراسی بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل کا پہلے گورنر مقرر کیا گیا، پھر اس نے پوری دنیا پر اس لاوارث بچے نے حکومت کی۔ نمرود بادشاہ کے بارے میں حکایات رومی ایک کتاب ہے، جس کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ اللہ کریم نے ایک دن جناب اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اسرائیل تو لوگوں کی روحیں نکالتا ہے، بتا تجھے کبھی کسی پر رحم بھی آیا؟ عرض کی اللہ کریم، مجھے تو ہر موت پر، ہر مرنے والی کی موت پر بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن تیرے حکم کی سرتابی کرنا ناممکن ہے، ورنہ میں تو عرض کرتا کہ کسی جوان کی موت کی بجائے میری روح قبض کر لی جائے۔ اللہ نے فرمایا، اسرائیل بتا تجھے سب سے زیادہ کس کی موت پر رحم آیا؟ عرض کی اللہ کریم، ایک دن سمندر میں کشتی جا رہی تھی، تیرے حکم سے سمندر میں طوفان آ گیا، تو نے مجھے حکم دیا کشتی کو توڑ دے، میں نے کشتی کو توڑ دیا، پھر تو نے مجھے حکم دیا لوگوں کی روحیں قبض کر لے، میں نے لوگوں کی روحیں نکالنا شروع کی، البتہ ایک عورت اور اس کی گود میں ایک بچہ تھا، تیرے حکم سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ تختے کے اوپر دونوں ماں بیٹا بیٹھے تھے کہ تختہ ان کو لے کے ساحل سمندر کی طرف جا رہا تھا کہ میں بڑا خوش ہوا کہ یہ ماں اور اس کا بچہ دونوں بچ گئے، مجھے بڑی خوشی تھی، لیکن اچانک تیرا حکم آ گیا کہ اس بچے کی ماں کی روح بھی قبض کر لے۔ یا اللہ کریم، جب میں نے اس بچے کی ماں کی روح قبض کی تو اس بچے کو بے یار و مددگار جب میں نے اکیلا چھوڑ دیا تو جتنا صدمہ مجھے اس وقت ہوا کبھی میرے ذہن سے محو نہ ہو سکا۔ اللہ کریم نے فرمایا، اسرائیل پھر سن، میں نے اپنے فضل سے ایک سمندر کی موج کو حکم دیا کہ اس کو قریبی جنگل میں ڈال دے۔ یہ جنگل گل و ریحان اور پھلدار پودوں سے بھرا ہوا تھا، اس میں ہر طرف شیریں اور صاف پانی کے چشمے جاری تھے، خوش الحان پرندے وہاں پہ چہچہا رہے تھے۔ میں نے اس پربہار فضا میں اس بچے کی پرورش کی۔ اسرائیل، اس بچے کا بستر چنبیلی کے پھولوں کا تھا، اور ہر قسم کی نعمت اس کو وہاں میسر تھی، ہر قسم کے خوف و خطرے سے اس کی حفاظت کا ضامن میں خود تھا۔ میں نے سورج کو حکم دیا تھا کہ اپنی تپش سے اس کے آرام میں خلل نہ ڈال، میں نے ہوا کو حکم دیا تھا اس پر سے آہستہ گزر، میں نے بادلوں کو حکم دیا تھا اس پر بارش مت برسا، میں نے بجلی کو حکم دیا تھا اسے اپنی تیزی نہ دکھا۔ اسی دن، ان دنوں میں ایک مادہ چیتے نے بچے جنے تھے، میں نے اس کو حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس بچوں کو بھی دودھ پلا۔ جب وہ بچہ چند سالوں میں تنومند جوان ہو گیا تو پتہ ہے اسرائیل وہ کون تھا؟ وہ بچہ نمرود تھا، جس نے آگے چل کر خدائی کا دعویٰ کیا، میرے ابراہیم خلیل کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو، اس کے بیدوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہی نمرود بن کنعان کے دور میں جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ نمرود کے دروازے پہ ایک درخت تھا کہ جس کے سائے میں اگر ایک آدمی آ کے اس کا سایہ نہیں تھا، لیکن اگر ایک آدمی اس کے سائے میں آ کے کھڑا ہوتا اس پر وہ سایہ کر دیتا۔ اس کا سایہ بظاہر نہیں تھا، لیکن اگر ایک آدمی اس کے نیچے آتا تو اس پر وہ سایہ کر دیتا۔ 2 آدمی آتے ان پر وہ سایہ کر دیتا، 3 آدمی آتے
وہ ان پر سایہ کر دیتا، یہاں تک کہ 1,00,000 آدمی اس کے درخت کے نیچے آ جاتے تو ان سب پر سایہ کر دیتا، لیکن جیسے 1,00,000 سے زیادہ ہوتے تو ساری دھوپ کے اندر آ جاتے، وہ درخت سے سایہ اٹھ جاتا۔ یہ ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے۔ اسی طرح ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے کہ اس کے پاس ایک حوض تھا، نمرود کے پاس۔ لوگ صبح کو آتے، آ کے کوئی ایک پیالہ اس میں دودھ کا ڈالتا، کوئی شربت کا ڈالتا، کوئی شہد کا ڈالتا۔ جب وہ حوض بھر جاتا، ساری چیزیں آپس میں مکس ہو جاتی، تو پھر جس کو کسی چیز کی حاجت ہوتی کھانے کی یا پینے کی، جب وہ شخص اس میں اپنا پیالہ، اپنا جام ڈالتا، اس کے پیالے میں، اس کے جام میں وہی چیز آتی تھی کہ جو اس نے صبح ڈالی ہوتی تھی، حالانکہ ساری چیزیں مکس ہو چکی ہوتی تھی۔ یہ نمرود بادشاہ کا استدراج تھا۔ استدراج کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے ارہاس، ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتا ہے استدراج۔ ان کی تعریفات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ معجزہ کا لغوی معنی ہے عاجز کر دینے والا، اور شرعی اصطلاح میں معجزہ سے مراد ہے بعد ایسی خلاف عادت باتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسولوں کے ہاتھ سے ظاہر کرا دیتا ہے، جن کے کرنے سے دنیا کے لوگ عاجز ہوتے ہیں۔ ان خلاف عادت باتوں کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ خلاف عادت باتیں نبی سے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو جائیں تو ان کو ارہاس کہا جاتا ہے، جیسے فرشتوں کو نظر آنا، غیبی آوازیں سننا وغیرہ۔ کرامت کسے کہا جاتا ہے؟ ایسی خلاف عادت باتیں اگر کسی مومن، نیک، متبع سنت و شریعت کے ہاتھ سے ظاہر ہوں تو ایسی باتوں کو کرامات کہا جاتا ہے۔ جس طرح جناب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسمی پھل آنا، یہ ان کی کرامت تھی۔ جس طرح صحابہ کہف کا 309 سال غار میں سوئے رہنا، یہ ان کی کرامت تھی۔ جس طرح جناب عاصم بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان علیہ السلام کے وزیر، ان کا تخت بلقیس جو کہ 700 من وزنی تھا اور 300 میل کے فاصلے پر تھا، پلک جھپکنے سے پہلے جناب سلیمان کے دربار میں ان کا لے آنا، یہ ان کی کرامت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ استدراج کی تعریف سنیں۔ اگر ایسی خلاف عادت باتیں کسی غیر مسلم یا ایسے شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہوں جو فاسق، فاجر اور خلاف سنت و شریعت کام کرنے والا ہو، تو ان باتوں کو استدراج کہا جاتا ہے۔ یعنی استدراج کا لغوی معنی ہے، لفظی مطلب ہے شعبدہ بازی اور جادوگری۔ نمرود کے پاس یہ استدراج تھا، جس کی وجہ سے وہ درخت اور حوض پہ دونوں پہ وہ کام کیا کرتا تھا، اس اپنے استدراج کے ذریعے۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام اسی نمرود کے زمانے میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے شاہی تاج اس نے اپنے سر پہ رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے اپنے سر پہ شاہی تاج نہ رکھا تھا۔ اباب ذی وقار، معزز و محترم ناظرین و ناظرات، اس سے آگے نمرود کے خواب آیا۔ اس کے خواب کی تعبیر جو اس کے کاہن و جادوگروں نے، نجومیوں نے بتائی، وہ خواب کیا تھی، وہ خواب کی تعبیر کیا تھی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ویڈیو میں یہ بیان کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آگے جو آنے والے تمام واقعات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، وہ سب آپ تک پہنچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔